ہم کو غم حسین میں راز خدا ملا، ہم کو غم حسین میں راز خدا ملا، اے منکر حسین بتا تجھ کو کیا ملا؟ صلوات۔ یہ ناظر حسین کی مخصوص عطا ہے، یہ ناظر حسین کی مخصوص عطا ہے، شبیر کا ماتم ہمیں قسمت سے ملا ہے۔ کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، اکبر گزر گئے، علی اصغر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، مشکل سی راہ حق میں ہر ایک منزل وفا، مشکل سی راہ حق میں ہر ایک منزل وفا، لے کر علی کا نام بہت کر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، فوجوں کو چیرتے ہوئے آپاس نامدار، فوجوں کو چیرتے ہوئے آپاس نامدار، میدان سے مثل ہے سرو سب در گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، جب یاد آ گئی کبھی زینب کو کربلا، جب یاد آ گئی کبھی زینب کو کربلا، کیا کیا نظر کے سامنے منظر گزر گئے، اکبر گزر گئے، علی اصغر گزر گئے، ارمان لاکھوں دل میں جمع کر لیے ہوئے، ارمان لاکھوں دل میں تھی مادر لیے ہوئے، ان چاہتے جب آئے تو اکبر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، دیکھا کیے ہزاروں تماشا ہمیں، دیکھا کیے ہزاروں تماشا ہمیں، سر کو جھکائے آل پیمبر گزر گئے، کیا کیا
ستم حسین کے دل پر گزر گئے. دیتی رہی بہن دیتی رہی دعائیں بہن پاک قتل شاہ. دیتی رہی دعائیں بہن پاک قتل شاہ. لشکر لاشوں کو روندتے ہوئے لشکر گزر گئے. اکبر گزر گئے علی اصغر گزر گئے. کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے. مادر حسن بلند ترین صلوات. چابی سے دیکھے بارگاہ امام زمان میں کہ میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا. میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا. آپ کے دیدار کو ہے ہر کوئی کرتا ہوا. میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا. آپ کے دیدار کو ہے ہر کوئی کرتا ہوا. اور دیکھتا رہتا ہوں ہاتھوں کی لکیریں رات دن. دیکھتا رہتا ہوں ہاتھوں کی لکیریں رات دن. آپ کا دیدار ہو شاید کہیں لکھا ہوا. دیکھتا رہتا ہوں ہاتھوں کی لکیریں رات دن. آپ کا دیدار ہو شاید کہیں لکھا ہوا. خوشنو کی امام زمانہ بلند تر صلوات. جیسے دیکھیں کہ کیا ہوگی ایسی آج کسی خاندان میں. کیا ہوگی ایسی آج کسی خاندان میں جب مصطفیٰ کا مثل نہیں دو جہان میں. کیا ہوگی ایسی آج کسی خاندان میں جب مصطفیٰ کا مثل نہیں دو جہان میں. اور آنے لگی فلک سے صدائے درود کی. آنے لگی فلک سے صدائے درود کی. ایک شعر پڑھ دیا تھا محمد کی شان نے. آنے لگی فلک سے صدائے درود کی. ایک شعر پڑھ دیا تھا محمد کی شان میں. ایک شعر پڑھ دیا تھا محمد کی شان میں. اور لگتی ہے منقبت وہ حدیث قصہ مجھے. لگتی ہے منقبت وہ حدیث قصہ مجھے. لگتی ہے منقبت وہ حدیث قصہ مجھے. کوئی درود پڑھ دے اگر درمیان میں. کوئی درود پڑھ دے اگر درمیان میں. اور ساحل پہ ہی سفینہ تیرا غرق ہو گیا. ساحل پہ ہی سفینہ تیرا غرق ہو گیا. کیا پنجتن کا نام نہ تھا پاسبان میں. کیا پنجتن کا نام نہ تھا پاسبان میں. اور دنیا طواف اس کا بھی کرتی مثال حج. دنیا طواف اس کا بھی کرتی مثال حج. پیدا علی جو ہوتے خود اپنے مکان میں. پیدا علی جو ہوتے خود اپنے مکان میں. اور قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے جس طرح. قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے جس طرح. یوں ہے علی کی جان محمد کی جان میں. یوں ہے علی کی جان محمد کی جان میں. باز بلند درود پڑھے آپ حضرات. جان سے دیکھیں مولا علی کی بارگاہ میں کہ علی کے ذکر سے ان کو اذیت ہم کو راحت ہے.
علی کے ذکر سے ان کو اذیت، ہم کو راحت ہے. بھائی لڑائی کیوں لڑے آپس میں، اپنی اپنی قسمت ہے. علی کے ذکر سے ان کو اذیت، ہم کو راحت ہے. لڑائی کیوں لڑے بھائی، اپنی اپنی قسمت ہے. اور کسی جھوٹے نے ساری عمر میں بس ایک سچ بولا. کسی جھوٹے نے ساری عمر میں بس ایک سچ بولا. علی سے دور ہونے میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے. علی سے دور ہونے میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے. کسی جھوٹے نے ساری عمر میں بس ایک سچ بولا. کسی جھوٹے نے ساری عمر میں بس ایک سچ بولا. علی سے دور ہونے میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے. ہلاکت ہی ہلاکت ہے. بابا کے بدل درود بڑے بدل. جدید عنوان کہ علی پانے سمجھنے ڈھونڈنے کی آرزو مت کر. علی پانے سمجھنے ڈھونڈنے کی آرزو مت کر. ولایت وہ کرشمہ ہے جہاں عرفان ہی گم ہے. علی پانے سمجھنے ڈھونڈنے کی آرزو مت کر. علی پانے سمجھنے ڈھونڈنے کی آرزو مت کر. ولایت وہ کرشمہ ہے جہاں عرفان ہی گم ہے. بھائی ذرا تیرا رجب ذی الحج 18 پر توجہ کر. ذرا تیرا رجب ذی الحج 18 پر توجہ کر. وہاں دیوار میں خم تھا، یہاں میدان ہی گم ہے. ذرا تیرا رجب ذی الحج 18 پر توجہ کر. ذرا تیرا رجب ذی الحج 18 پر توجہ کر. وہاں دیوار میں خم تھا، یہاں میدان ہی گم ہے. یہاں میدان ہی گم ہے. علی آہیں نکلتی رہ گئی، انفاس جلتے رہ گئے. آہیں نکلتی رہ گئی، انفاس جلتے رہ گئے. کچھ دل مچلتے رہ گئے، کچھ دل سنبھلتے رہ گئے. آہیں نکلتی رہ گئی، انفاس جلتے رہ گئے. کچھ دل مچلتے رہ گئے، کچھ دل سنبھلتے رہ گئے. اور کیا پیش کر سکتا ہوں میں زیر و زبر کے فرق کو. کیا پیش کر سکتا ہوں میں زیر و زبر کے فرق کو. کچھ ہاتھ ملتے رہ گئے، کچھ ہاتھ ملتے رہ گئے. کیا پیش کر سکتا ہوں میں زیر و زبر کے فرق کو. کچھ ہاتھ ملتے رہ گئے، کچھ ہاتھ ملتے رہ گئے. کچھ ہاتھ ملتے رہ گئے، کچھ ہاتھ ملتے رہ گئے. اور سلطان انبیاء کا یہ فرمان ہے دوستو. سلطان انبیاء کا ہے فرمان دوستو. سلطان انبیاء کا ہے فرمان دوستو. دشمن علی کا حشر میں بھی منہ چھپائے گا. سلطان انبیاء کا ہے فرمان دوستو. دشمن علی کا حشر میں بھی منہ چھپائے گا. اگر 60 انبیاء کے برابر عمل کرے، اس کے علی نہیں تو جہنم میں جائے گا. اگر 60 انبیاء کے برابر عمل کرے، اس کے علی نہیں تو جہنم میں جائے گا. اس کے علی نہیں تو جہنم میں جائے گا. کیسا ہوا ہے کام یہ پن کا غدیر میں. کیسا ہوا ہے کام یہ پن کا غدیر میں. پورا ہوا ہے مرحلہ کن کا غدیر میں. کیسا ہوا ہے کام یہ پن کا غدیر میں. پورا ہوا ہے مرحلہ کن کا غدیر میں. اور کب سے تھی جن کی تخت رسالت سے بھی نظر، تختہ الٹتے رہ گیا ان کا غدیر میں. کب سے تھی جن کی تخت رسالت سے بھی نظر،
تختہ الٹ کے رہ گیا ان کا جدیر میں، اور ستار ایمان بانٹنے پہ تلے ہیں وہ مصطفین، ایمان بانٹنے پہ تلے ہیں وہ مصطفین، توحید کا کرم بھی ہے دونوں کے ساتھ میں، ایمان بانٹنے پہ تلے ہیں وہ مصطفین، توحید کا کرم بھی ہے دونوں کے ساتھ میں، اور بھائی تنہا علی کے ہاتھ کو تنہا نہ جاننا، 12 امامتیں ہیں محمد کے ہاتھ میں، تنہا علی کے ہاتھ کو تنہا نہ جاننا، تنہا علی کے ہاتھ کو تنہا نہ جاننا، 12 امامتیں ہیں محمد کے ہاتھ میں، اور 12 امامت کتنی نرمی سے دیا دین محمد نے، مگر کتنی نرمی سے دیا دین محمد نے، مگر گردنوں سے بھی نہیں بغض کے پھندے نکلے، کتنی نرمی سے دیا دین محمد نے، مگر گردنوں سے ہی نہیں بغض کے پھندے نکلے، بھائی ہاتھ بھی دو تھے بلندی پہ تھا منبر، لیکن دن دہاڑے میں کئی لوگ ہی اندھے نکلے، ہاتھ بھی دو تھے بلندی پہ تھا منبر، لیکن ہاتھ بھی دو تھے بلندی پہ تھا منبر، لیکن دن دہاڑے میں کئی لوگ ہی اندھے نکلے، اور کچھ کو سفر نے صاحب اقبال کر دیا، کچھ کو سفر نے صاحب اقبال کر دیا، کچھ کو علی کی بات نے بے حال کر دیا، کچھ کو سفر نے صاحب اقبال کر دیا، کچھ کو علی کی بات نے بے حال کر دیا، اور سرگوشیوں میں کہتے رہے کچھ کبیر لوگ حج کا مزہ غریر نے بیکار کر دیا، سرگوشیوں میں کہتے رہے کچھ کبیر لوگ، سرگوشیوں میں کہتے رہے کچھ کبیر لوگ، حج کا مزہ غدیر نے بیکار کر دیا، آواز سے بلند درود پڑھے آپ حضرات، چالیس سے دیکھیں گے جنت سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، زمین پہ آئی تو سارے ہی گل بدن دیکھے، بی بی کی بارگاہ میں 40 سے دیکھیں گے، زمین پہ آئی تو سارے ہی گل بدن دیکھے، حسین شکل میں سمٹے ہوئے حسن دیکھے، زمین پہ آئی تو سارے ہی گل بدن دیکھے، حسین شکل میں سمٹے ہوئے حسن دیکھے، اور ملا ہے صرف یہ اعزاز اس کریمہ کو، کھلی جو آنکھ تو آتے ہی پنجتن دیکھے، کھلی جو آنکھ تو آتے ہی پنجتن دیکھے، کھلی جو آنکھ تو آتے ہی پنجتن دیکھے، کی بارگاہ میں معصوم ولی ذیشان پشر کرار کی شکل میں ڈھالے ہیں، معصوم ولی ذیشان پشر کرار کی شکل میں ڈھالے ہیں، الفاظ الگ آواز جدا انداز بھی خوب نرالے ہیں، معصوم ولی ذیشان پشر کرار کی شکل میں ڈھالے ہیں، الفاظ الگ انداز جدا، الفاظ الگ آواز جدا انداز بھی خوب نرالے ہیں، اور ان دہن دریدہ کتوں سے عباس کی ملکہ کیا کہنے، عباس کی ملکہ کیا کہنے، سجاد سے لے کر باقر تک سب شیر اسی نے پالے ہیں، ان دہن دریدہ کتوں سے عباس کی ملکہ کیا کہنے، سجاد سے لے کر باقر تک سب شیر اسی نے پالے ہیں، سب شیر اسی نے پالے ہیں، فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلق السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يجري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الحساب. اللهم صل على محمد. حدیث کے ساتھ یہ فکرہ جس میں پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، سمندر اور یہ کشتیاں، یہ تمام چیزیں ہم نے ان 5 ہستیوں کی محبت میں خلق کیا ہے کہ جو چادر کے نیچے موجود ہیں. اللہ نے اس جملے کے ذریعے سے تمام دنیا والوں کو یہ بتلا دیا کہ کچھ نہ تھا مگر انوار اہل بیت تھے. یہ ساری چیزیں بعد میں خلقیں ہوئی ہیں، اہل بیت علیہ السلام پہلے خلقے ہوئے ہیں. اور اسی چیز کو مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے شروعاتی خطبے میں بیان کیا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد انگریز رائٹر نے کہا تھا، یہ جملہ مشہور جملہ ہے، آپ نے بارہا سنا، جس نے یہ جملہ کہا تھا اس خطبے کو پڑھنے کے بعد کہ خطبے کو پڑھنے کے بعد 2 ہی بات کا اندازہ ہوتا ہے. یا تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مولا کائنات نے خود اپنے ہاتھ سے یہ تمام چیزوں کو بنایا، یا پھر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس وقت یہ بن رہا تھا تو کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے. اس حساب سے مولا کائنات نے ذکر کیا ہے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے. یہ چیز سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے سب چیز سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کے نور کو خلق کیا. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو اس سے سامنے آتا ہے جس کو میں نے ذکر کیا وہ یہ کہ اللہ نے ایک اشارہ کر دیا کہ اگر تم کو محبت کرنا ہے تو اہل بیت سے بہتر کوئی دوسرا تم کو نہیں ملے گا. لہذا محبت کی طرف اشارہ کر دیا. جیسے ہی دل میں محبت اتری ویسے ہی 5 چیز جو میں نے ذکر کیا تھا وہ سامنے آ جائے گی کہ جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہوں گے اس سے بھی محبت ہو جائے گی، جتنے ان کے دشمن ہوں گے ان سے بھی محبت ہو جائے گی، جو ان کا دشمن ہوگا اس سے خود بخود نفرت ہو جائے گی، جو ان کے دشمن کا دوست ہوگا اس سے بھی نفرت ہو جائے گی، جو ان کے دوست کا دشمن ہوگا اس سے بھی نفرت ہو جائے گی. یہ 5 طرح کے جذبات ہیں. جیسے ہی محبت اہل بیت سے ہوگی ویسے ہی یہ 5 جذبات خود بخود سامنے آئیں گے. اس لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری چیز میں نے آپ کی خدمت میں بتائی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ محبت فوری طور پہ نہیں ہوتی ہے. حقیقی محبت فوری طور پہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ حقیقی محبت معرفت کے بعد ہوتی ہے. معرفت فوری طور پہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ معرفت پہلے انسان اپنے وجود کی کرتا ہے. اپنے وجود کی جب معرفت کر لیتا ہے تو پھر والدین کی معرفت ہوتی ہے. والدین کی جب معرفت کر لیتا ہے تو پروردگار عالم کی معرفت ہوتی ہے. اور جب اللہ کی معرفت ہوتی ہے پھر اس کے رسولوں کی معرفت ہو جاتی ہے. جب رسولوں کی معرفت ہو جاتی ہے تو اس کے بھیجے ہوئے نمائندے یعنی حجت خدا کی معرفت ہو جاتی ہے. اور جس کے یہاں ان تمام مراحل، معرفت کے جتنے بھی مرحلے ہیں ان تمام مرحلے سے گزر جاتا ہے، تب جا کے اہل بیت کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. صلوات پڑھتا ہوں اہل بیت کی محبت جب دل میں پیدا ہوگی تو پھر اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے پاس اس کے وجہ سے حاصل ہو جاتی ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان خوددار ہو جاتا ہے. بے غیرتی اس کے یہاں سے ختم ہو جاتی ہے. اگر اہل بیت کے چاہنے والا ہے تو بے غیرت نہیں ہوگا. اہل بیت کے چاہنے والا ہے تو اس کے یہاں شرم و حیا ہوگی، اس کے یہاں غیرت ہوگی. کیوں غیرت ہوگی؟ سوال بنتا ہے کیوں غیرت ہوگی؟ اس لیے کہ اہل بیت کی معرفت کے ساتھ ہی انسان دیندار بن جاتا ہے. جب دیندار بن جاتا ہے تو صاف صاف جملہ ہے
کہ جس کے یہاں حیا و غیرت ہوگی اسی کے یہاں دین ہوگا، جو دیندار ہوگا ہر حال میں وہ حیا و غیرت والا ہوگا۔ تو پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان حیا و غیرت اس کی آ جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جیسے ہی اہل بیت سے جڑتا ہے اور جتنا ان کی محبت کی گہرائی میں ڈوبتا جاتا ہے ویسے ویسے اللہ کی معرفت اس کو ہوتی جاتی ہے، ویسے ویسے اللہ پہچانتا جاتا ہے اللہ کو، اس لیے کہ اللہ کو پہچاننے والے کوئی اور نہیں ہے بلکہ انہی کی ذات گرامی ہے جن کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی معرفت ہوئی، اللہ کو ہم نے پہچانا۔ تو لہذا اہل بیت کی جب معرفت ہوئی تو اس کے ذریعے سے انسان اللہ کی محبت میں ویسے ہی اور زیادہ ڈوب جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان اگر اہل بیت سے جڑ جاتا ہے تو غریب ہو کے بھی غریب نہیں رہتا ہے بلکہ غریب ہو کے بھی اس کے یہاں سخاوت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ کل میں نے ذکر کیا کہ جو عراق میں جو لوگ ہیں غربت کی زندگی گزارتے ہیں لیکن سال بھر وہ اکٹھا کرتے ہیں، سال بھر اکٹھا کرتے ہیں کہ عشرے اولا میں یا اربعین میں جو زائرین آئیں گے ان کی خدمت کی جائے گی، اور خدمت اس انداز سے ہوتی ہے کہ کوئی بھی ظاہر یہ نہیں کہتا کہ ہم اتنے وقت بھوکے رہ گئے، فلاں جگہ تو پانی نہیں ملا اور یہاں پہ تو ہم پیاسے رہ گئے۔ کوئی بھی آدمی آ کے یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم بھوکے رہ گئے، ہم پیاسے رہ گئے یا فلاں جگہ تکلیف ہوئی۔ ہر آدمی آ کے سب سے پہلے یہی بات کہتا ہے کہ ہم نے اگر وہاں معجزہ دیکھا تو یہ دیکھا کہ ادھر ہم نے دل میں خواہش کی کہ ہمیں یہ کھانا ہے، فوراً سامنے دیکھا گیا۔ ادھر ہم نے یہ خواہش کی کہ بہترین دودھ کی چائے ہمیں چاہیے، فوراً وہاں پہ نظر آ گئی۔ ادھر ہم نے یہ خواہش کی کہ بہترین قسم کا ہمیں مرغ مسلم چاہیے، وہاں پہ حاضر ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ امام کے وہ چاہنے والے ہیں کہ جن کی محبت ان کے دل میں اتری، اور جب محبت اتری تو خود بھوکے رہ گئے، خود فاقے سے رہ گئے، لیکن جو امام کے زائرین تھے ان کو بھوکا نہیں رہنے دیا، خود پریشانی کی زندگی گزاری لیکن جو امام کے چاہنے والے زیارت کے لیے آئے ان کو ایک لمحے کے لیے بھی پریشان ہونے نہیں دیا۔ تو دوسرا اگلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان غریب ہو کے بھی غریب نہیں رہتا، اور اسی چیز کو مولا کائنات نے آنے والے اس شخص کے بتایا تھا کہ جب اس نے آنے کے بعد یہ بیان کیا کہ مولا میں پریشان حال ہوں، میں غریب ہوں، تنگ دست ہوں، مجھے کچھ عنایت کیجیے، میں غریب ہوں مجھے کچھ عنایت کیجیے۔ تو امام نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم تو بہت امیر ہو۔ تو اس نے کہا نہیں مولا میں واقعاً بہت غریب ہوں۔ تو مولا نے فوراً کہا کہ جو میری محبت تمہارے دل میں ہے کیا اس کو بیچو گے؟ تو اس نے فوراً کہا کہ نہیں، جتنی بھی قیمت کوئی دے دے میں اس محبت کو نہیں بیچ سکتا۔ پھر مولا نے پلٹ کے کہا کہ تم غریب کہاں رہے؟ جس کے سینے میں ہماری محبت اتر جائے وہ غریب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صلوات پڑھو عدالت سے۔ اس کے بعد اگلا فائدہ یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا کہ اب اس کے دل سے نفاق نکل جاتا ہے۔ جیسے جیسے محبت بڑھتی ہے ویسے ویسے نفاق نکل جاتا ہے۔ نفاق اس طرح سے نکلتا ہے کہ گردن کٹا لیتا ہے مگر ایک لمحے کے لیے زبان پہ جملہ نہیں کہتا نہیں میں ان سے دور ہوں، میں ان سے دور ہوں، میں ان کے چاہنے والا نہیں ہوں۔ اہل بیت کی محبت میں کسی بھی مسئلے میں اس بات کو کہنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے چاہنے والا کہ نہیں نہیں میں ان کا چاہنے والا نہیں ہوں، بلکہ اگر تلوار گردن پر لگی ہوئی ہو تو پھر بھی اعلان کرتا رہتا ہے کہ نہیں میں چاہنے والا ہوں اور ایسے ہی دل میں محبت رکھوں گا چاہے میری گردن رہے یا کٹ جائے۔ چنانچہ نہج البلاغہ میں ایک مقام پہ مولا کائنات مومن اور منافق کی صفت بیان کر رہے ہیں، یعنی جو چاہنے والا ہے اس کی بھی صفت بیان کر رہے ہیں اور جو چاہنے والا نہیں ہے اس کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں۔ مولا نہج البلاغہ کے کلمات کثار میں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لو ضربت خیشم المومن بسیفی ھذا، اگر میں مومن کی ناک کاٹ دوں اپنی اس تلوار سے، یعنی مراد ہے کہ میں مومن کو اذیت دوں، اس تلوار کے ذریعے سے مومن کو اذیت دوں اور یہ کہوں کہ تم مجھ سے نفرت کرو، لو ضربت خیشم المومن بسیفی ھذا الا ان یبغضنی، اس بنا پر کہ وہ مجھ سے نفرت کرے، بغض کرے، ما ابغضنی، تو وہ اس کام کے لیے آمادہ ہو جائے گا مگر مجھ سے نفرت نہیں کرے گا۔ یعنی مولا بتانا چاہتے ہیں کہ ہر طرح کی تکلیف اٹھانے کے لیے آمادہ ہو جائے گا مگر اس کو
یہ گوارا نہیں ہوگا کہ مولا کائنات کی محبت نکال کے دل میں نفرت پیدا کرو۔ اس کے بعد منافق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ولو سبقت دنیا کے جب ماتحا علی المنافق، اگر منافق کے آگے دنیا کے تمام نعمتوں کو رکھ دوں، کیوں رکھ دوں؟ کہ وہ مجھ سے محبت کرے، ماں آپ بنی تو مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اب مولا نے بیان فرمایا کیوں محبت نہیں کرے گا، اور جو مومن ہوگا کیوں نفرت نہیں کرے گا؟ مولا نے کہا کہ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اے علی تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور تم سے وہی نفرت کرے گا جو منافق ہوگا۔ کلمات پڑھ رہا ہوں۔ تو اگلا فائدہ یہ ہے اہل بیت سے محبت کا کہ انسان چاہے جان پہ آ جائے اس کے، مگر ایک لمحے کے لیے دل سے محبت کو نکلنے نہیں دے گا، بلکہ ہر وقت ان کی محبت میں ڈوبا رہے گا۔ تاریخ کا وہ مشہور معروف واقعہ ہے، اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں خدا نہ خواستہ اس کے برعکس صفت ہے تو پھر اس کو چینج کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب تک کسی سے فائدہ ہے تب تک انسان اس کی گاتا ہے، لیکن 100 مرتبہ میں سے 99 مرتبہ اس سے فائدہ ہوا، ایک مرتبہ اس نے کسی کام سے انکار کر دیا، نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یا ایک مرتبہ اس نے ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام کر دیا، ہم چاہ رہے تھے کہ ایسا ہو مگر اس نے ہمارے برخلاف کام کیا، تو کیا عالم ہوتا ہے؟ اس کی برائیاں شروع ہو جاتی ہے، اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ ارے میں ان کو بہت اچھا سمجھتا تھا، بہت اچھا آدمی سمجھتا تھا، ان کی تعریف کیا کرتا تھا، لیکن آج حقیقت ان کی کھلی کہ وہ اچھے آدمی نہیں ہے، میں خود دھوکے میں تھا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن علی کا چاہنے والا، اہل بیت کے چاہنے والا، جب اس کے دل میں جو مراحل میں نے بتائے شروع کی مجلس میں، ان تمام مراحل سے گزر کے جب اہل بیت کی محبت دل میں داخل کر لیتا ہے تو چاہے اہل بیت سے فائدہ ہو یا فائدہ نہ ہو، اہل بیت کی محبت دل سے نکلنے نہیں دیتا۔ واقعہ آپ کے خدمت میں پیش کروں، بارہا کا سنا ہوا واقعہ ہے کہ جب مولا کا چاہنے والا کہ جس سے چوری ہو جاتی ہے اور وہ جانتا ہے کہ بس ایک ہی ہستی ہے کہ جو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا سکتی ہے، وہ ہے علی ابن ابی طالب، چل کے آتا ہے اپنے گھر سے، مولا کی خدمت میں اپنی بات رکھتا ہے کہ مولا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھ کو پاک کریں۔ مولا کائنات نے اس کی ساری شرطیں پوچھی کہ تم مجبور تو نہیں تھے؟ کہا نہیں مجبور نہیں تھا۔ جہاں تم نے چوری کی وہ بالکل کھلے عام تو سامان نہیں رکھا تھا؟ کہا نہیں، وہ سامان پیک تھا، تالا بند تھا۔ جہاں تم نے جب چوری کی تو تم بھوک کی وجہ سے تم نے چوری نہیں نہ کی؟ تو کہا نہیں، کوئی مجبوری نہیں تھی۔ یہ تمام باتوں کو جب مولا کائنات نے پوچھ لیا اور اس نے ہر مرحلے میں اقرار کیا کہ نہیں ایسا بھی نہیں تھا، ایسا بھی نہیں تھا، بس ہم کو ہمارے نفس نے گمراہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے میں نے چوری کی، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں تاکہ آپ ہمیں پاک کریں۔ اب قرآن مجید میں ہے کہ سارے کا تو کب تو دیا ہوگا، چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو یہ مسئلہ علماء اہل سنت میں بڑا چرچے میں تھا پہلے، کسی نے کہا کہ یہاں سے ہاتھ کاٹے جائیں، کسی نے کہا یہاں سے، کسی نے کہا یہاں سے۔ اب اس کو امام نے حل کیا تھا، امام نے کہا تھا کہ صرف انگلی کاٹی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان المساجد للہ، جو اعضائے سجدہ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، سجدے کی حالت میں ہتھیلی زمین پہ پڑتی ہے، لہذا کسی کو حق نہیں ہے اس کو کاٹنے کا۔ لہذا معصوم نے حل کیا تھا کہ صرف اسے انگلی کاٹی جائیں گی، تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ واقعہ جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں واقعہ یہ ہے کہ جب ہر اعتبار سے اقرار کر لیا اور ثابت ہو گیا کہ اس نے چوری کی تو مولا کائنات نے انگلیاں اس سے کاٹ دی، مگر یہ چاہنے والا ہم کو درد دے رہا ہے، یہ چاہنے والا ہم کو بتا رہا ہے کہ دیکھو محبت اگر ہو تو کیسی ہو۔ ایک مرتبہ مولا کی بارگاہ سے اٹھنے کے بعد سرے راہ آیا، چوراہے پہ آیا، چوراہے پہ آنے کے بعد بلندی پہ گیا، بلندی پہ جانے کے بعد مولا کائنات کے فضائل بیان کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں کہ جو امیر المومنین ہیں،
میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں کہ جو امام المتقین ہے. اس طریقے سے مولا کائنات کے فضائل وہاں میں چوراہے میں بیان کر رہا ہے. جب کسی نے آ کے پوچھا کہ عجیب بیوقوف آدمی ہو, ایک تو تمہارے ساتھ رحم نہیں کیا انہوں نے, اتنی محبت کا تم دم بھرتے تو اس کے بعد بھی تم کو رحم نہیں کیا, انگلیاں کاٹ دی. تو پلٹ کے کہتا ہے کہ اس میں رحم کی کیا بات ہے؟ مولا کائنات نے ہمیں وہاں کے عذاب سے بچا لیا کہ جو مرنے کے بعد ہم کو عذاب ملنا تھا, اس عذاب سے ہم کو بچا لیا. اس میں جو رحم کی کیا بات ہے؟ میں تو ہر ہاتھ میں اپنے مولا کی تعریف کروں گا. جب یہ خبر کسی نے جا کے مولا کائنات کی خدمت میں دی, مولا کائنات نے امام حسن امام حسین کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ بلا کے لاؤ. دونوں شہزادے گئے اور اس چاہنے والے کو بلا کے لے کے آئے. تاریخ نے لکھا کہ مولا کائنات کی خدمت میں لا کے بٹھایا, وہ شخص بیٹھا, جی مولا آپ نے بلایا. کہا کہ یہ انگلیاں جو یہاں ابھی پڑی ہوئی تھی, زیادہ وقت نہیں گزرا تھا, تازی بات, کہ یہ انگلیاں اس کے مقام پہ تم فٹ کرو. اب جو اس کے مقام پہ فٹ کیا, امام نے اپنی ابا کا سایہ ایسے کیا. اب جو سایہ ایسے اس طرح سے رکھا, سایہ کیا, جب ابا ہٹائی ہے تو انگلیوں کا نشان رکھنے کا بھی نہیں بچا. اس طریقے سے جڑ گئی تھی انگلیاں. کہ اس کا نشان تک نہیں دکھائی دے رہا تھا, جیسے پہلے تھی ویسے پہلے جیسی ہو گئی. امام نے بتایا اپنے اس عمل کے ذریعے سے, اس لیے کہ دو طرح کا عمل کیا چاہنے والے کے ساتھ. پہلا عمل یہ تھا کہ انگلیاں کاٹی, اور دوسرا عمل یہ تھا کہ انگلیاں جوڑی. میں کہوں گا مولا آپ نے اپنے چاہنے والے کے ساتھ یہ دو طرح کا عمل کیوں کیا؟ تو عجب نہیں مولا آواز دیں کہ یہ اس کے گناہ کی سزا تھی کہ انگلیاں کاٹ دی گئیں, اور یہ اس کے محبت کی جزا ہے کہ کاٹی ہوئی انگلیاں دوبارہ جوڑ دی گئی. صلوات پڑھنا ہو عالم. تو عزیزان محترم, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اہل بیت کی محبت دل میں رکھ لیتا ہے تو پھر چاہے جو بھی تکلیف آئے, چاہے جو بھی پریشانی آئے, وہ ایک لمحے کے لیے اپنے زبان پہ کوئی شکوہ نہیں لاتا ہے, کوئی شکوہ نہیں لاتا ہے. یہ پیغام ان کو بھی میں دینا چاہتا ہوں کہ بسا اوقات بچے جو چھوٹے بچے ہیں, بسا اوقات ماں باپ کی طرف سے کوئی سختی یا کوئی سزا ملتی ہے تو ماں باپ سے زبان درازی کرتے ہیں. بھیا اگر اصلی محبت ہے تو پھر ماں باپ کا احترام ہر حال میں احترام ہے, ہر حال میں احترام ہے. یہ زبان درازی کی کیا ضرورت ہے؟ ماں باپ اپنے بیٹے پہ ظلم نہیں کرتے ہیں, اپنی اولاد پہ ظلم نہیں کرتے ہیں, بلکہ بہت مجبوری میں کوئی قدم اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کوئی سزا دیتے ہیں, ورنہ فوراً معاف بھی کر دیتے ہیں. تو عزیزان محترم, وہ مراحل تمام یاد رہے کہ انسان جیسے جیسے معرفت کے مراحل سے گزرتا ہے, ان مراحل سے گزرنے کے بعد تب محبت پیدا ہوتی ہے, اور جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اب کسی بھی قسم کی پریشانی آئے ہر حال میں انسان چاہنے والا ہوتا ہے, ان کی محبت سے دور نہیں ہوتا. صلوات پڑھ دو اور عالم سے. اب اسی لیے میں جملہ کہا کرتا ہوں, اور آپ بھی اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ جس طریقے سے میرے مولا نے کہا تھا, جس طریقے سے میرے مولا نے کہا تھا کہ الہی ما عبدتک کمن فی جناتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک علی للعبادت فعبدتک. اے اللہ, میں نے تیری عبادت جنت کی لالچ یا جہنم کی خوف سے نہیں کی ہے, بلکہ تجھے عبادت کے لائق پایا لہذا تیری عبادت کی. بس یہی پہ میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ اے مولا, ہم آپ سے جو محبت کیے ہیں جنت میں جانے کے لیے یا جہنم سے بچنے کے لیے نہیں, بلکہ آپ کا جو غم منا رہے ہیں, آپ اس لائق ہے کہ آپ کا غم منایا جائے لہذا آپ کا غم مناتے ہیں. آپ اس لائق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے لہذا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ اس عظیم منزلت کے فائز ہیں کہ آپ سے بہتر کوئی دوسرا نہیں ہے لہذا آپ کی محبت ہم دل میں رکھتے ہیں. آپ کی طرف سے کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو, آپ کی طرف سے ہماری مراد پوری ہو یا نہ ہو, لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ جو دربار اور جو دروازہ دشمن کو بھی کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹائے, وہ اپنے چاہنے والوں کو کیا کبھی خالی لوٹائے گا. سماج کو دو اور عالمت سے. عزیزان محترم,
محبت اگر اہل بیت سے ہو تو ایسی ہی محبت ہو. یہ نہیں کہ منت اور جنت کے لیے محبت کر رہے ہیں ہم کہ منت ہماری پوری ہو جائے اور وہاں پہنچنے کے بعد جنت مل جائے. یہ محبت نہیں ہے. ایک مقام پہ مولا کائنات یہ بیان دیتے ہوئے دکھائی دے رہے نجم البلاغہ میں اسی جملے کو جو میں نے ذکر کیا. مولا بیان فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں 3 طرح کے ہیں جو 3 طرح کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ایک وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے جنت میں جانے کے لیے عبادت کرتا ہے. تو یہ تاجروں کی عبادت ہے. یہ تاجروں کی عبادت ہے. یعنی کیا مطلب عبادت کر رہے ہیں ہم تاکہ جنت ملے, نماز پڑھ رہے ہیں ہم تاکہ جنت ملے. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے مگر جہنم کے خوف سے. تو مولا نے بیان فرمایا کہ یہ غلاموں کی عبادت ہے. غلاموں کی عبادت ہے یعنی جس طریقے سے غلام اپنے آقا کو حکم مانتے ہیں کہ نہ مانیں گے تو پھر پٹائی ہوگی, لہذا مولا نے بیان فرمایا کہ یہ غلاموں والی عبادت ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کو اللہ مان کے, یہ آزادوں کی عبادت ہے. تو مولا نے یہ فرمایا ابھی اسی چیز پہ سیٹ کیجئے کہ ایک طبقہ جو عزاداری کر رہا ہے وہ مولا سے اپنی مراد پانے کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے, ایک طبقہ جو عبادت کا عزاداری کر رہا ہے وہ جہنم سے بچنے کے لیے, ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کی آگے تصور ہے کہ جنت تو ہر حال میں ملے گی ہی, جہنم سے مولا تو بچائیں گے ہی. ہم مولا کی عزاداری کر رہے ہیں اس بنا پر کہ مولا نے قربانی دی ہے, وہ اس قابل ہے, اس منزل پر ہے کہ وہ کی عزاداری کی جائے. ہم مولا سے محبت کر رہے ہیں اس لیے کہ مولا اس منزلت پہ فائز ہے کہ ان سے محبت کی جائے, ان سے بہتر کوئی دوسرا نہیں ہے, لہذا مولا سے محبت کر رہے ہیں. تو یہ آزادوں والی عزاداری ہے, آزادوں والی محبت ہے. لہذا مولا کائنات نجم البلاغہ کے ذریعے سے یہ تمام راستے اشارے کر دیے ہیں کہ اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو تو کس طریقے سے ہم سے محبت کرو. تو یہ اگلا فائدہ یہ ہے کہ پھر انسان اگر اہل بیت کے چاہنے والا ہو جاتا ہے تو پھر کسی بھی دشواری اور مرحلے میں اہل بیت سے بیزاری کا اعلان نہیں کرتا ہے, بلکہ ہر مرحلے میں اہل بیت سے محبت کا ہی اظہار کرتا ہے, اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتا ہے. حجاج ابن یوسف ثقفی کے زمانے میں ایک اہل بیت کے چاہنے والے کو صرف اس بنا پہ قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا کہ وہ امام حسن اور امام حسین السلام کو رسول اسلام کا بیٹا کہتے. توجہ کیجیے گا, حجاج نے قید خانے میں ڈال دیا. قید خانے میں ڈالنے کے بعد بھول گیا, ایک زمانہ گزر گیا, کئی سال گزر گئے, لیکن جو قید خانے میں تھا ایک چاہنے والا اس کے یہاں ملازم اور سپاہی کی صورت میں تھا. اس نے سفارش کی کہ آپ کئی سال پہلے اس نام کے آدمی کو جس کا نام یحییٰ تھا آپ نے قید خانے میں ڈالا, ایک زمانہ ہو گیا, اب تو وہ بھول بھی گئے ہوں گے عقیدہ اور یہ نظریہ, لہذا اگر آپ مناسب سمجھے تو اس کو بلا کے آزاد کر دیں. چنانچہ یحییٰ کو جب یاد آیا, اس حجاج کو جب یاد آیا تو حجاج نے اپنے سپاہی بھیج کے جناب یحییٰ کو بلوایا. توجہ کیجیے گا, یحییٰ کو بلوایا اور پوچھا کہ جو تمہارا عقیدہ تھا اتنے دن قید خانے میں رہنے کے بعد اب تو میرا خیال یہ ہے کہ بدل گیا ہوگا. اب یہ چاہنے والے کیا کہتے ہیں, میں نے کہا کہ جب محبت اتر جاتی ہے تو چاہے جتنی بھی پریشانی آئے محبت نکلتی نہیں ہے. ایک مرتبہ چاہنے والے نے کہا کہ حجاج میرے جسم سے روح نکل سکتی ہے مگر یہ عقیدہ نہیں نکل سکتا, یہ عقیدہ نہیں نکل سکتا. تو قید خانے میں ڈالنا ہے, قید خانے میں ڈال دے, قتل کر دے, مگر جو عقیدہ ہے میرا, جو محبت ہے وہ محبت نکل نہیں سکتی. تو اس طریقے سے چاہنے والے جب دل میں محبت رکھ لیتے ہیں تو چاہے جو بھی پریشانی آ جائے ہر پریشانی میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اب مجھے یاد آ گیا, حجاج کا ذکر ہو رہا ہے لہٰذا مجھے یاد آ گیا ایک اور واقعہ کہ حجاج کے پاس جاسوسوں نے جا کے خبر دی کہ فلاں علاقے میں
ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کو صحابیوں سے افضل قرار دیتی ہے۔ حجاج غصے میں لال سپاہیوں کو بھیجتا ہے، سپاہیوں کو بھیجنے کے بعد گرفتار کروا کے لاتا ہے۔ جب حجاج کے سامنے اس خاتون کو لا کے کھڑا کیا جاتا ہے تو یہ ملعون کہتا کیا ہے کہ اچھا تم ہی اڑ رہے سعدیہ ہو۔ اب یہ علی کی چاہنے والی تھی، مولا کی محبت دل میں رکھے ہوئے تھی۔ ایک مرتبہ کہتی کیا ہے کہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ سمجھداری اور ہوشیاری مومن کے یہاں ہوتی ہے، تمہارے یہاں سے سمجھداری کیسے آ گئی کہ تم نے مجھے پہچان لیا؟ صلوات پڑھ رہا ہوں عالمت سے۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ محبت جب دل میں اتری تب جذبہ آیا۔ جب محبت دل میں اتر جاتی ہے تو انسان ہر حال میں کرار ہوتا ہے، فرار نہیں ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ موقع کی نزاکت کو دیکھ کے نظریہ بدل لے، موقع کی نزاکت کو دیکھ کے الفاظ بدل لے، نہیں وہاں میں جو کہا تھا میں جھوٹ کہا تھا، حق بات یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کرار کا ماننے والا ہو جاتا ہے ہر میدان میں کرار ہوتا ہے، بھاگنے والا نہیں ہوتا۔ پھر وہ یہ محبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو جب اس نے کہہ دیا کہ یہ سمجھداری اور فراست اور ہوشیاری مومن کیا ہوتی ہے، تیرے یہاں کیسے آگے کہ تو نے مجھے پہچان لیا؟ کہا یہ بات اپنے مقام میں رکھ، ذرا مجھے بتا کہ کیا یہ جو میں سن رہا ہوں صحیح سن رہا ہوں؟ کیا تیرا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ علی ابن ابی طالب صحابیوں سے افضل ہیں؟ مجھے خبر ملی ہے۔ ایک مرتبہ للکار کے کہتی ہے کہ جس نے بھی تجھے یہ خبر دی ہے جھوٹی خبر دی ہے، جس نے بھی تجھے یہ بتایا ہے جھوٹ بتایا۔ اب جو جاسوس وہاں ادھر ادھر بیٹھے تھے ان سب نے سمجھا کہ اپنا بچاؤ کر رہی ہے، جھوٹ بول کے نکل جانا چاہتی ہے، مگر ان لوگوں کو کیا معلوم کہ علی کے چاہنے والے، علی کے چاہنے والے وقت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے، ایک زبان ہوتی ہے ان کی، ایک زبان جو آخری وقت تک ایک زبان ہوتی ہے۔ تو حجاج نے پوچھا کہ پھر صحیح کیا ہے؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا کہ علی ابن ابی طالب افضل ہے صحابیوں سے؟ کہا میں نے کہا ہی نہیں ہے، نہ میں نے کبھی کہا نہ کبھی میں نے سوچا۔ کبھی صحیح کیا ہے؟ کہ صحیح یہ ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کو انبیاء کرام سے ملاتی ہوں۔ صحابی کیا چیز ہوتی ہے؟ صحابی کیا ہوتے ہیں؟ ایک مطلب اور غصے میں لال ہوا، اور یہ حجاج کہتا کیا ہے کہ کیا تمہاری اتنی ہمت کہ تو علی ابن ابی طالب کو نبیوں سے ملاتی ہے؟ کہ جی نہیں میں ملاتی نہیں ہوں، میں ان سے افضل قرار دیتی ہوں۔ اب جیسے ہی جملہ کہا غصہ ساتویں آسمان پہ، بس اب نہیں تب فیصلہ فوراً حکم سنائے کہ لے جائے خط لکھ کر دو۔ لیکن زبان سے نکلا کہ اگر تو انہیں ثابت نہیں کیا ابھی فوراً تیرا کام تمام کروا دوں گا۔ کہا میں قرآن سے ثابت کروں گی، میں قرآن سے ثابت کروں گی، اور میں ثابت نہیں کروں گی تو اس سے فیصلہ دوں گی کہ تو خود بتا کہ کون بہتر ہے، ہم نبی بہتر ہے کہ علی ابن ابی طالب بہتر ہے۔ ایک مرتبہ اس مومنہ نے جس کا نام تاریخ نے حرہ سعدیہ لکھا ہے، وہ قرآن مجید سے جناب آدم کا ذکر کرتی ہے کہ جناب آدم کا ذکر کرتی ہے اس انداز میں کہ اللہ نے جب آدم کو جنت میں رکھا تو ہر قسم کی آزادی دی، لیکن ایک خاص درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا۔ تو جانتا ہے اے حجاج وہ درخت کون سا تھا؟ وہ درخت گندم تھا۔ کہا یہ تو مجھے معلوم ہے۔ کہ ذرا مجھے یہ بتا کہ منع کرنے کے بعد بھی جناب آدم نے درخت گندم کھایا کہ نہیں کھایا؟ کہا کھایا۔ ترک اولا ان سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا کہ ہاں ترک اولا ہوا۔ کہا آپ میرے مولا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ کہ منع کیا جا رہا ہے جناب آدم کو، مگر میرے مولا نے پوری زندگی جو کی روٹی پہ گزار دی، گیہوں نہیں کھایا۔ اب ذرا تو بتا کہ آدم افضل ہوئے یا میرا مولا افضل ہوا؟ صلوات پڑھ رہے ہیں علیہ وسلم۔ کہا کہ بات تو پتہ کی کہہ رہی ہے، اس سلسلے میں نے غور نہیں کیا تھا۔ کہ آپ سن دوسری آیت میں پیش کر رہی ہوں، جناب نوح اور جناب لوط کا جہاں پہ ذکر ہے وہاں پہ ان کی زوجہ کا بھی ذکر ہے، اور قرآن مجید میں ان الفاظ میں اللہ نے کہا ہے کہ زوجہ نبی کی تھی مگر ان کی نبوت سے فائدہ نہیں اٹھا سکی، فائدہ نہیں اٹھا سکی۔ اب تو اس آیت کو تو جانتا ہے، پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ جس نے کہا میں نے پڑھا ہے، اس میں ذکر ہے کہ
کہ جناب نوح اور جناب لوط کی زوجہ ان کی زوجیت سے فائدہ نہیں اٹھا سکی اور جہنمی کی جہنمی رہی. تو کہا ادھر نبی کی زوجہ اور ادھر میرے مولا کی زوجہ تھے کہ جس کے لیے رسول اسلام کا جملہ کہ ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ، اللہ فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے، فاطمہ غضبناک ہوتا ہے. کلمات پڑھ دو اور عالمت پر. ابھی یہ دو آیتیں پیش کیا تھا گویا اس ملعون کے دربار میں کہ جس کا خود دعویٰ تھا کہ کسی بھی چیز میں مجھے اتنا سکون نہیں ملتا ہے جتنا سکون علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کو اذیت میں ملتا ہے. اس کا یہ دعویٰ تھا کہ جتنا سکون ہم کو علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کو تڑپانے میں ملتا ہے، ان کی چیخ پکار سننے میں ملتا ہے کسی اور چیز میں، اس کے دربار میں مولا کائنات کے فضائل بیان ہو رہے ہیں جس کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا اس نے، وہ بھی ایک مومنہ کے ذریعے سے. یہ مومنہ بتلا رہی ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، جو چاہنے والا ہوگا ہر حال میں اہل بیت کے فضائل بیان کرتا رہے گا. وہ منع کر رہا ہے کہ نہیں بس کر، میں سمجھ گیا، ابھی تو میں نے شروع کیا ہے، ابھی تو قرآن مجید میں کئی نبیوں کا ذکر ہے اور میں ہر نبی کا ذکر کروں گی، فیصلہ تیرے ہاتھ میں چھوڑوں گی کہ تو خود بتائے گا کہ کون افضل ہے. ایک مرتبہ جناب موسیٰ کا ذکر کیا اس مومنہ نے، اور اس کے بعد کہا کہ کیا تو نے جناب موسیٰ کا ذکر قرآن میں پڑھا ہے کہ جب جناب موسیٰ کو یہ خبر لگی کہ فرعون اور فرعونی جناب موسیٰ کے قتل کرنے کی فراق میں ہے، انتظار میں ہے کہ کہاں ملاقات ہو جائے، قتل کر دیا جائے، تو قرآن مجید نے اس مرحلے میں حکم دیا اللہ نے کہ اے موسیٰ مصر چھوڑ کے چلے جاؤ. جب جناب موسیٰ مصر چھوڑ کے نکلے ہیں تو قرآن نے ان کی صفت بتائی، قرآن نے یہ صفت بتائی کہ فخرج منہا خائفا، کہ جب موسیٰ نکلے ہیں تو خوف کی حالت میں نکلے ہیں. نبی ہیں، اولو العزم میں پیغمبر ہیں، مگر جب شہر چھوڑ کے نکل رہے ہیں تو خوف طاری تھا، دہشت طاری تھی کہیں کوئی پکڑ نہ لے. تو وہ نبوت کا مرحلہ تھا، جناب موسیٰ کا مرحلہ تھا. اب آپ میرے مولا کی سیرت سے کہ شب ہجرت مولا کائنات 40 ننگی تلواروں کے سائے میں سوئے، اور ایسا سوئے کہ خود مولا نے کہا جیسی نیند آج آئی کبھی ایسا نہیں سویا. تلوار پڑھ دو. کیا بتا خود کہ افضل کون ہوا؟ موسیٰ افضل ہوئے کہ میرا مولا افضل ہوا؟ تو خود بتا. ایک مرتبہ وہ چہرہ اس کا برابر اتر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے منافق ہے، منافق کے سامنے جب نام علی آتا ہے تو سیدھی سی بات ہے اس کا چہرہ پر اتر جاتا ہے. یہی پہچان ہے مومن و منافق. اب اس نے چوتھی آیت پڑھی، جناب سلیمان نبی کا ذکر کیا. کیا تو نے جناب سلیمان نبی کا واقعہ پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ قرآن مجید میں موجود ہے. کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں جناب سلیمان پیغمبر یہ دعا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کہ رب ابلی ملکن، اے پروردگارہ مجھے ملک عطا کر، ایسا ملک لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ میرے بعد کسی کے لیے بھی ایسا ملک سزاوار نہ ہو. تو اللہ کی بارگاہ میں ملک مانگا کہ نہیں مانگا، دنیا مانگی کہ نہیں مانگی؟ تاکہ ہاں یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ آیت سے ثابت ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں جناب سلیمان پیغمبر نے دنیا مانگی، ملک دنیا مانگا اور اللہ نے دیا بھی. تو کہا ادھر جناب سلیمان کے بارے میں تو نے قرآن سے پڑھا. اب میرے مولا کی تاریخ دیکھ کہ میرے مولا کے سامنے جب دنیا آئی تو مولا نے کیا کہا، یا دنیا غری غیری، اے دنیا تو کسی اور کو دھوکہ دینا، میں نے تجھے 3 بار طلاق دیا ہے کہ جس کے بعد رجوع کا امکان نہیں ہے. تو وہ نبوت کا مرحلہ تھا کہ جہاں اللہ کے ملک دنیا مانا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے مولا کی زندگی ہے، ہمارے مولا کا کارنامہ ہے کہ دنیا ان کے سامنے آ رہی ہے مگر ٹھکرا رہے ہیں، سب حکومت آ رہا ہے مگر ٹھکرا رہے ہیں. تو پتا کون افضل ہوا؟ جناب سلیمان افضل ہوئے کہ جناب مولا کائنات افضل ہوئے؟ اس طرح سے بار بار وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب بس کر، میں سمجھ گیا، لیکن یہ علی کی چاہنے والی ہے کہ ایک ایک نبی کا ذکر کر رہی ہے، ایک ایک رسول کا ذکر کر رہی ہے، اور اس کے بعد پھر مولا کائنات کی زندگی کو سامنے لا رہی ہے،
اور خود اسی سے پوچھ رہی کہ بتا تم افضل کون ہوا، اور یہ لام و اعلیٰ مجبور ہو کے کہنا پڑ رہا تھا اس کو کہ یہی یہاں پہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ علی افضل ہے۔ تو وہاں بھی بتایا کہ کبھی تو صحابیوں کو مولا کائنات سے ملانے کی کوشش نہ کرنا، اگر تم کو ملانا ہے تو انبیاء کرام سے ملانا، وہاں پہ بھی افضل علی ابن ابی طالب دکھائی دیں گے۔ صلوات پڑھ دو مولانا۔ عزیزان محترم، اس طریقے سے یہ چاہنے والی نے ثابت کیا اور تمام دنیا کے تمام اہل بیت سے چاہنے والوں کو یہ سبق دیا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہو لیکن سمجھوتا نہیں کرنا اپنے ایمان سے، اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کرنا، اہل بیت کی محبت سے سمجھوتا نہیں کرنا۔ تمہاری گردن پہ تلوار لگی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے، سر پہ دشمن کھڑا ہوا ہے سوار، اس موقع پر بھی اگر تم سے کہے کہ اہل بیت کی محبت دل سے نکال دو تو ہرگز قتل ہو جانا، مگر اہل بیت کی محبت دل سے نہیں نکالنا۔ اور اسی چیز کو کربلا والوں نے کر کے دکھلایا۔ شب عاشور ایک مرحلہ ایسا تاریخ نے ذکر کیا کہ جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم شہزادی زینب کے خیمے میں گئے ہوئے ہیں اور بھائی بہن میں گفتگو ہو رہی ہے، بھائی بہن میں گفتگو ہو رہی ہے، ایک صحابی اپنے خیمے سے نکلا اور اس خیمے میں رک جانے کا یا بات سننے کا ارادہ نہیں تھا، کوئی بات سننے کے ارادے سے نہیں گیا تھا، وہاں سے گزرنا مقصود تھا، مگر جیسے ہی گزرا جناب زینب کی آواز آئی کہ بھیا کیا آپ نے اپنے صحابیوں کو پرکھ لیا ہے، آپ نے اپنے صحابیوں کو اندازہ کر لیا، ایسا تو نہیں کہ کل دھوکہ دیں گے۔ جیسے ہی چاہنے والے نے سنا مطلب پلٹ کے آیا اور کہا کہ اے ساتھیوں غضب ہو گیا، شہزادی کو ہماری وفاداری پہ اعتبار نہیں ہے۔ جیسے ہی سنا ہے جتنے انصار تھے، جتنے انصار باوفا انصار تھے، سب کے سب شہزادی زینب کے خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے تلوار نکالے ہوئے، اور نہ صرف کہ تلوار نکالی، گردن کے اوپر تلوار، ننگی تلوار رکھے ہوئے ہیں۔ تلوار رکھنے کے بعد یہ جملہ ایک ساتھ کہہ رہے ہیں کہ شہزادی آپ ہماری وفاداری کے بارے میں سوچ رہی ہیں، ابھی آپ حکم دیجیے، اپنی گردن آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ جناب امام حسین نے کہا نہیں بہن، یہ ہمارے وفادار ساتھی ہیں، یہ ہمارے جانثار ساتھی ہیں، اور ایسے ساتھی کہ جہاں پہ امام کے خیمے میں جب پانی بند ہوا تو اگر علی اکبر پیاسے ہیں تو حبیب بھی پیاسے ہیں، اگر جناب قاسم پیاسے ہیں تو مسلم میں ارتجا بھی پیاسے ہیں۔ کوئی ساتھی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی دوست ایسا نہیں ہے کہ جو روز عاشورہ کہتا ہوا نظر آئے کہ اب ہم پیاسے نہیں رہیں گے، آپ کا ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، بلکہ ہر ایک امام کی مصیبت میں شریک ہے، ہر ایک امام کی مصیبت میں شریک ہے۔ اور میں بڑوں کا ذکر کیا کروں، میں بڑوں کا ذکر کیا کروں، کربلا میں جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے ان کی پیاس دیکھیے کہ خالی کوزہ لیے ہوئے نکل گئے، مگر ایک لمحے کے لیے بھی امام سے یہ نہیں کہا کہ آقا آپ بیعت کر لیجئے، ہم کو پانی پلا دیجئے، آپ اپنی ہار مان لیجئے، اپنی پان کو پانی پلا دیجئے، بلکہ تاریخ نے یہی لکھا کہ تمام مصیبتیں برداشت کی، آواز التش بلند کیا، مگر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا کہ ہم کو پانی چاہیے۔ عزیزانو، تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، مگر جب پیاس سے جابلب بیٹی کو دیکھتے تھے امام کی کیا عادت ہوتی تھی۔ تاریخ نے لکھا کہ جب امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے جانا چاہتے تھے تو یہی بچی ہے کہ جو گھوڑے کے پیر پکڑے ہوئے ایک مرتبہ کہہ رہی تھی میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ امام فوراً گھوڑے سے اترے، بچی کو آگوش میں اٹھایا، پیار محبت کیا، بچی نے فرمائش کی بابا مجھے پانی پینا ہے، بابا مجھے پانی چاہیے۔ امام نے کہا کہ بیٹی ایک ہی راستہ ہے کہ میں یزید کی بیعت کر لوں، پانی مجھے مل جائے گا۔ جیسے ہی جملہ سننا تھا بچی اپنے بابا کی آگوش سے اتر گئی، نہیں بابا یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، میں پیاسی رہ جاؤں گی، مگر میں یہ پیاس کو اس کام کو کرنے کے لیے نہ چاہوں گی۔ عزیزانو، یہ سکینہ، یہ پیاری بچی امام کی پیاسی رہ گئی، مگر اس کی پیاس کہاں بجھی تاریخ میں نہیں ملا۔ امام جب جانے لگے ایک مرتبہ جناب زینب کے حوالے کیا کہ بہن زینب میرے بچوں کو ہو کیا بہنا، میرے بچے تمہارے حوالے، سکینہ تمہارے حوالے۔ اب جناب زینب ہے کہ جو شام غریبہ میں خیال کر رہی ہیں، 11 محرم کو بھی خیال کر رہی ہیں، عزیزانو راہ کوفات شام میں بھی خیال کر رہی ہیں، مگر اتفاقاً ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب امام کا وہ نیزہ کہ جس کے اوپر امام کا سر تھا ارے زمین کے اوپر گڑ جاتا ہے، جناب سید سجاد کے پاس ظالم آتا ہے، جب
یہ دیکھتا ہے کہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، تازیہ نچاتا ہوا آتا ہے، کہتا ہے تازیہ لگا کے تازیہ لے کر آتا ہے، کہتا ہے کہ اے سجاد اپنے بابا کو حکم دو کہ آگے بڑھے ورنہ ہم آپ کو اذیت دیں گے تازیانے سے۔ روزاداروں جناب سید سجاد کئیاں بیریاں سنبھالے ہوئے ارے بابا کے پاس جاتے ہیں، بابا آخر کیا بات ہے، آپ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں بیٹا سید سجاد ارے میرے سینے میں سونے والی سکینہ کہیں راستے میں گر گئی ہے، ارے جب تک وہ نہ آئے گی یہ قافلہ آگے نہ بڑھے گا۔ روزاداروں جناب زینب اتری، جناب سید سجاد آگے بڑھے، اب جناب سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، ارے آگے پہنچتے پہنچتے ایک مقام پہ دیکھا کہ ایک معظمہ ہے، ایک نقاب پوش خاتون ہے کہ جو بچی کو آگوش میں لیے ہوئے پیار محبت کر رہی ہے اور بچی آگوش میں اطمینان سے سوئی ہوئی ہے۔ جا کے کہتے ہیں جناب زینب، کہتی ہیں کہ آپ کون ہیں؟ ارے جیسے یہ بچی اپنے باپ سے جدا ہوئی ہے، کسی نے اس طریقے سے پیار محبت نہیں کیا، کسی نے آ کے رخساروں پہ تماشے مارے، کسی نے آ کے کانوں سے گنڈے چھینے، اے بیوی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک مرتبہ جیسے یہ لفظ سننا تھا اس معظمہ نے اپنے چہرے سے نقاب پلٹی، اب جناب زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا، ارے کوئی اور نہیں ہے بلکہ اماں فاطمہ زہرا ہے۔ ایک مرتبہ قدموں پہ سر رکھ دیا، اے اماں آپ کہاں تھی؟ آپ دیکھ رہی ہیں کس طریقے سے رضا لے جایا جا رہا ہے، کس طریقے سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں سے بچڑ گئے اور راستے رائے کو گوشال میں گر گئے، ماں سے الگ ہو گئے۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ کہتی ہے اے بیٹی زینب ارے ہر مصیبت سے میں تمہارے سامنے ہوں، تمہارے سائے شریف ہوں، ارے میرا بیٹا حسین میری آگوش میں ذبح ہوا، میں اس منظر کو دیکھ رہی تھی، میری نگاہوں کے سامنے خیمے جلائے گئے، میری نگاہوں کے سامنے تم لوگوں کی طرف سے چادر چھینی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و ورد اس مقدس عمل قبول فرما، والے والے ہم سب کی گناہوں کو بخش دے، ہمارے تمام مرحومین بالخصوص جن کے اصحاب ثواب کی مجلس منعقد ہے ان کے گناہوں کو بخش دے، جوارے میں معصوم میں جگہ نہ فرما، پروردگارہ شان حیدر کرار کی جان ماری سے تعلق بات فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچموں کو نفاق کو سرنگو فرما، ہمارے آخری امام کو ثابت فرما۔ گزارش ہے ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ قل اللہ تلاوت فرما کر شمیم اختر مرحومہ، صغیر مہدی مرحوم، محمد کاشف مرحوم کی روح فرما۔ اللہم صلی علی محمد الحمد للہ رب العالمین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد صلی اللہ علیہ ماتنا
علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا نس النفوس، السلام علیکم یا المدفون بعرض السوس، السلام علیکم مخصص شیوت الزوار فی یوم الجزا، السلام علیکم سلطان عرب والعجم، السلام علیکم ابو الحسن ابن مسعود ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب اسر الزمان علمان علمان علمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام انصار جان، السلام علیکم مرسل ایمان، السلام علیکم شریف القرآن، السلام علیکم زماننا حاضر صلی اللہ صلی اللہ محمد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر صغیر مہندی مرحوم، شمیم اختر مرحومہ اور محمد کاشف کی روح کو بخشتے ہیں۔ اور کل بھی یہاں مجلس ٹھیک 9:30 بجے ہوگی۔ آپ اللہ سے گزارش ہے کہ وقت